کشمکش غلط لفظ ہے، کشاکش. اور اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. چلی آ رہی ہے کشاکش، یہ مقابلہ، یہ تصادم. ایک طرف ابلیس اور اس کی ذریت سلبی و معنوی، جنوں میں سے بھی، من الجنت والناس، اور انسانوں میں سے بھی. دوسری طرف انبیاء، اولیاء اللہ اور ملکوتی قوتیں، ان کے درمیان ایک جنگ ہے جو اب جاری ہے. یہ در حقیقت ایک میدان جنگ ہے. یہ دنیا، یہ میدان جنگ ایسا ہے کہ ایک ایک انسان کے اندر بھی ہے، داخلی میدان ہے. یہاں ہمارا نفس امارہ ابلیس کا ایجنٹ ہے، اور ابلیس اس میں پھونکے مارتا رہتا ہے اور مشتعل کرتا ہے. شہوت اور بڑھے، بھوک اور بڑھے، لالچ اور بڑھے، مال کی دولت کی اور تمنا اور بڑھے، وہ پھونکے مارتا ہے. اور ایک طرف ہماری وہ روح ملکوتی جو اللہ نے ہمیں پھونکی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو، خیر کی طرف آؤ. یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر ادبر. یہ الفاظ آئے ہیں حدیث میں رمضان مبارک کے مبارک ساعت کے بارے میں، کہ اس گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک ایسی فضا بنا دی جاتی ہے کہ جیسے پکارا جا رہا ہو، خیر کے طالب آگے بڑھ، تیرے لیے راستے ہم نے آسان کر دیے ہیں ان مبارک ساعت کے اندر، اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ، تیرے لیے اس وقت ہم نے مشکلات بنا دی. تو ہماری وہ روح تو کہتی ہے یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ اور شر سے رک. اور نفس ہمارا کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جنگ اندر چل رہی ہے، مسلسل چلتی، مسلسل چلتی. خارج میں پھر کشاکش حق و باطل ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. وہ ابراہیم اور نمرود کا ٹاکرا ہو، فرعون اور موسیٰ کی ٹکر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش اور مشرکین عرب کی ٹکر ہو، ٹکر چل رہی اور جاری رہے گی تاکہ قیام قیامت اس کو جاری رہنا ہے. اب اس میں ایک ایلیمنٹ ایڈ ہوا. 2000 برس قبل، بلکہ 3500 سال قبل، ایک امت کی شکل اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب دی، بنی اسرائیل کو تورات. موسیٰ اور ہارون 2 رسول دیے، انہوں نے ایک امت کی شکل بنا دی. پیش نظر یہ تھا کہ یہ اس روئے ارضی پر خیر کی قوت ہو، اجتماعی قوت. شیطان کی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے لاؤ لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانوں کی بھی ایک اجتماعیت ہونی چاہیے، امت. اسی لیے پھر ان کو خطاب کیا دیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. 2 دفعہ قرآن مجید میں آیا. سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے، 15 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. لیکن یہ کہ اب سے کوئی 2000 سال قبل اس امت میں زوال، اضمحلال، اخلاقی زوال، روحانی زوال، عملی زوال انتہا کو پہنچ گیا. تو اللہ نے اپنا ایک جلیل القدر پیغمبر بھیجا، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، جو سراپا معجزہ تھے، سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، عظیم ترین معجزات ان کے ہاتھ پر. مردہ کو زندہ کر دینا، گارے کا ایک ہیولہ بنانا، پرندے کا سا پھونک مارتا اور اڑتا وہ پرندہ بن جائے. اتنا عظیم پیغمبر، لیکن ان کے اخلاقی زوال کی یہ حد ہو چکی تھی کہ ان کے علماء، ان کے فریسی، ان کے رہبان، انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے. یہ شیطانوں کا جو بعض بول، شیطانوں کا سردار ہے، اس کی مدد سے یہ معجزے دکھا رہا ہے. یہ معجزے نہیں، شوبدے ہیں، اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ. انہوں نے اپنے بس پڑتے انہیں پھانسی پر چڑھا دیا. یہ دوسری بات ہے، اللہ نے کیا کیا، کون چڑھا؟ اللہ تعالیٰ وہ نے انہیں زندہ اٹھا کر آسمان پر لے گئے. اور یہ بنی اسرائیل جن کو کہا گیا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، یہ ملعون، مغضوب قرار دیے گئے، مغضوب علیہم، وباؤوا بغضب من اللہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ.
ملعون لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، ملعون اور مغضوب قوم قرار ہوا ہے۔ البتہ کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت، میں اس وقت اس پر نہیں جاؤں گا ورنہ وقت زیادہ لگ جائے گا، کوئی حکمت تھی کہ ان کو ختم نہیں کیا، قوم نوح کی طرح، قوم ہود کی طرح، قوم سمود کی طرح، قوم شعیب کی طرح ختم نہیں کیا، باقی رکھا۔ یہ اللہ تعالی کی خصوصی حکمت ہے۔ میں کتاب کا اعلان کروں گا، اس میں ان باتوں پر آپ تفصیل سے پڑھ لیجیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رحمت فرمائی، حضرت مسیح علیہ السلام کے 600 برس بعد اپنا جب آخری رسول بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں ایک موقع دیا کہ اب بھی میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں۔ تم نے میرے اس رسول کا انکار کیا، اسے کافر مرتد قرار دیا تھا، اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا تھا، تم گردن زدنی ہو چکے تھے، تم عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، ہماری کوئی خصوصی حکمت ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا تمہارے ساتھ، لیکن ہماری خصوصی رحمت یہ ہے کہ اب پھر موقع تمہیں دے رہے ہیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اگر تم محمد کے دامن میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن شاہدرہ ہے ہماری رحمت کا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، راستہ ہدایت کی طرف دکھانے والا سب سے سیدھا راستہ۔ آؤ اب بھی ہم معاف کر سکتے ہیں تمہاری اس کوتاہی کو جو تم نے کی، لیکن افسوس صد افسوس، اس قوم نے بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے بھی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کے لیے ایک موقع تھا کہ توبہ کرتے اور عذاب الہی سے چھٹکارا پا جاتے، انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن بدترین دشمن ہو گئے۔ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، شدید ترین جو ہے دشمنی اہل ایمان سے، اہل اسلام سے در حقیقت وہ یہود کو ہے اور مشرکین کو ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو معزول کر دیا گیا، امت محمد کو اس مقام پر لے آیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں اب تم ہو وہ بہترین امت جسے دنیا والوں کے لیے ہم نے برپا کیا ہے۔ تؤمنون باللہ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، پوری زمین پر ہمارے نمائندے تم ہو، ہمارے حدود تم جاری کرو گے، ہماری بات تم عام کرو گے، ہماری نمائندگی تم کرو گے۔ اس پر اس امت کا وہی رد عمل ہوا جو ابلیس کا ہوا تھا، وہی تکبر اور وہی حسد من عند انفسہم۔ ہماری 2000 سال کی حیثیت آج ختم ہو گئی، ہم ٹھیکیدار رہے نبوت کے، 1400 برس تک ہمارے اندر نبوت کا تاج ٹوٹا ہی نہیں، کتنی کتابیں ہمیں دی ہیں، ہم تو اپنے خیال میں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ یہ کیا ہوا؟ ہم معزول کر دیے گئے، اور یہ ایک جاہل قوم میں سے اٹھنے والی امت، ایک بے پڑھا لکھا انسان، نبی امی، اس کی امت آج وہ اس مقام پر، تو ظاہر بات ہے کہ دشمنی، حسد، اس کا الاؤ اس قوم کے اندر ہے، یہ آگ دہک رہی ہے۔ اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، حضرت مسیح کو تو انہوں نے سولی پر چڑھایا ہی تھا، ان کا ایک شخص جو ہے بھیس بدل کر حضرت مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، جب تک حضرت مسیح دنیا میں تھے وہ بدترین دشمن تھا، جس کو سینٹ کہتے ہیں، یہ سینٹ پال، جس کے لیے صحیح لفظ جو ہے شیطان پال ہے، بدترین دشمن تھا حضرت مسیح کا۔ جب ان کے رفع سماوی ہو گئی، اس نے لبادہ اوڑھا، مجھے مکاشفہ ہوا ہے اور مسیح سے میرا ہم کلام ہوا ہے، میں اس کے دین میں اب داخل ہو گیا ہوں، اور انٹرنل سیبوٹاج کیا، دین مسیحی کا حلیہ بگاڑ دیا، حضرت مسیح کی تعلیمات ختم ہو کر رہ گئی، توحید تسلیس میں بدل گئی، شریعت موسوی ساقط کر دی گئی،
حضرت مسیح نے کہا تھا میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، اس نے پوری دنیا کے اندر تبلیغ شروع کر دی۔ اور تبلیغ میں مشکل کیا تھا؟ کوئی قانون تو ہے ہی نہیں، کوئی لا نہیں، کوئی شریعت نہیں، بس مان لو مسیح کو تو وہ تمہاری طرف سے کفارہ پہلے ہی بن کر، قربانی کا بکرا بن کر سولی چڑھ چکا ہے، صرف مان لو گے نجات ہو جائے گی۔ بڑا آسان مذہب، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی آسان مذہب ہے ہی نہیں، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حرام ہے، نہ کوئی فرض ہے، کچھ بھی نہیں۔ لہذا عیسائیت جو اصل عیسائیت تھی نسیم منسیہ ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی انہوں نے یہی داؤ کھیلا تھا۔ وہی عبداللہ ابن سبا یہودی یمن کا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، آ گیا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان پرانی جو بھی ایک تھی چشمت تھی، مقابلہ رہتا تھا، اس کو ہوا دی۔ حضرت علی کو خدا بھی کہہ دیا، خلافت کے اصل حقدار تو حضرت علی ہے، یہ کون ہے؟ یہ تو غاصب ہے ابو بکر عمر۔ وہ دونوں تو خیر فوت ہو چکے تھے۔ عثمان، حضرت عثمان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا ہے، طوفان کھڑا کر دیا، جس کے نتیجے میں کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ اور وہ انٹرنل سیبوٹاج جس کا میں ذکر کر چکا ہوں اس نے کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے چال چلی۔ جب مسلمان اسپین پر حملہ آور ہوئے، کیونکہ اسپین میں ان پر عیسائی بہت تشدد کرتے تھے، اس لیے کہ عیسائی تو حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے، یہ کہتے باسٹرڈ، حرامزادہ، سن آف مین، اور انہوں نے تو اسے کافر قرار دیا اور اسے سولی پر چڑھایا۔ تو ظاہر بات ہے ان کے درمیان کیسے؟ یہ تو سانپ اور نیولے کا بیر تھا نا۔ تو شدید پرسیکیوشن تھی یورپ میں ان کی، یہودیوں کی۔ انہوں نے یہ کیا، مسلمانوں کی مدد کی عیسائیوں کے خلاف اسپین کے فتح میں۔ اب مسلمان ان کے زیر بار احسان ہو گئے، طارق ابن زیاد۔ لہذا اسپین میں پھر ان کو مسلمانوں نے سرپرستی دی بہت بڑی۔ اسپین میں انہوں نے اپنا مرکز بنایا، اور اسپین کی یونیورسٹیوں سے جو علم پھیل رہا تھا، اسپین کے ساتھ ملتا ہوا فرانس ہے، پھر جرمنی ہے، ذرا نیچے ٹانگ نکلی ہوئی اٹلی، 3 ملک ہیں یہ جن میں کہ اسپین کی یونیورسٹیوں سے، ٹولیڈو، کارڈووا، گریناڈا کی یونیورسٹی، عظیم یونیورسٹی، وہاں سے جو روشنی اسلام کے راستے سے جا رہی تھی، انہوں نے اس میں کچھ سیاہیاں گھولنی شروع کر دی بیٹھ کر اسپین۔ یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ بن گوریون جو ہے، اس نے جو کتاب لکھی ہے اس میں مانا ہے مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈایاسپورا۔ سن 70 کے بعد سے رومیوں نے جو انہیں نکالا تھا فلسطین سے، اور ان کا ہیکل سلیمانی جو دوسری مرتبہ بنایا تھا اسے گرایا تھا، اس وقت سے لے کر یہ باہر منتشر تھے۔ فلسطین میں تو ان کے قدم بھی نہیں آ سکتے تھے جب تک عیسائیوں کی حکومت نہیں ہے۔ کوئی یہودی داخل نہیں ہو سکتا تھا یروشلم میں، بالکل نہیں۔ اور جب حضرت عمر کے ہاتھوں فتح ہوا تو عیسائیوں نے یہ طے کروایا کہ حضرت عمر نے جب کہا کہ یہ اوپن سٹی ہوگا، یہ یہودی بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے، سب کا مقدس شہر ہے، لیکن کہا نہیں، آ سکتا ہے یہودی، زیارت کے لیے آئے، لیکن یہاں آباد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جو معاہدہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو اس وقت کے عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے، جب چارج دیا ہے بیت المقدس کا، تو اس کے اندر ان کی طرف سے یہ شرط تھی کہ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ۔ اس دور کو کہتے ہیں ڈایاسپورا۔ ڈایاسپورا ختم ہوا ہے اس صدی میں آ کر، 1917 کے بالفور ڈکلیریشن کے نتیجے میں پھر انہیں فلسطین کے اندر حق دیا گیا کہ تم آ سکتے ہو، آباد ہو سکتے ہو۔ ورنہ عثمانی خلافت کے دور میں بھی وہی حضرت عمر کا حکم چلتا رہا مسلسل۔ سلطان عبد الحمید کو بڑی سے بڑی رشوت پیش کی یہودیوں نے کہ ہمیں تم اجازت دے دو کہ آباد ہو جائیں فلسطین کے اندر، نہیں۔ چنانچہ انہوں نے خلافت کا بیڑا غرق کرا دیا فری میسنری کے ہاتھوں۔ مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن تھا۔ خلافت ختم ہوئی تو نہیں ہوئی ہے، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا۔ سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ فری میسن کی عیاری تھی جو خلافت ختم ہوئی ہے، اس لیے کہ خلافت عثمانی بھی اڑی ہوئی تھی اس پر کہ یہودیوں کے آباد ہونے نہیں دیں گے۔ خلافت ختم ہوئی، برطانیہ کا مینڈیٹ آیا، برطانیہ نے اجازت دے دی 1917 میں، آؤ۔ بہرحال یہ لمبی بات ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے وہاں قدم جمائے،
اور عیسائیت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ جو روشنی اسلام کے ذریعے سے پھیل رہی تھی وہ علم کی روشنی تھی، سائنس کی روشنی تھی۔ انہوں نے اس میں جو سیاہی گھولی، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں۔ ایک شیطانی قوت جو ہے اس نے سیاہی کیا گھولی؟ نمبر 1، سیکولرزم ہونا چاہیے، ریاست کا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ سائنس کو بالکل بے خدا ہونا چاہیے، سائنس سے اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہب اور سائنس جدا، مذہب اور ریاست جدا۔ سود کے ذریعے سے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم یہاں پر اپنا ہتھ کنڈا جو ہے اور اپنا جال پھیلا سکیں۔ اور جنسی آوارگی، یہ انسان کی آزادی ہے، حریت ہے، کوئی کسی طرح اپنی جنسی تسکین کرنا چاہتا ہے، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ ہم جنس پرستی ہو، سوڈمی ہو، لیسبین ہو، کوئی ہو، زنا ہو، بالرضا ہو تو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ ہاں شادی شدہ عورت ہے تو شوہر مقدمہ کر سکتا ہے کہ میرا حق تھا جس میں کسی اور نے ڈاکہ ڈال دیا ہے، یہ ایک دیوانی مقدمہ ہوگا، کوئی فوجداری مقدمہ نہیں ہوگا۔ عورت کو آزادی ہے، وہ اپنے آپ کو پبلک میں لائے، تبرج کرے، اپنی قیمت وصول کرے۔ یہ سارے فلسفے یہودیوں کے داخل کردہ ہیں مغرب کے اندر، جس کے نتیجے میں یہ مغرب کی تہذیب جو ہے عالمی اب جو بن چکی ہے، جس کا فلسفہ یہ ہے یہودیوں کا پیدا کردہ، اور انہوں نے مذہبی سطح پر پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا۔ کیتھولکس وہ ابھی تک ان کے دشمن چلے آ رہے تھے، حال ہی میں انہوں نے کیتھولکس کو فتح کیا ہے، حال ہی میں، یہ بہت ریسنٹ معاملہ ہے۔ لیکن پروٹیسٹنٹزم جو ہے در حقیقت یہود کا پیدا کردہ ہے، جیسے ہمارے ہاں شیعیت عبداللہ ابن سبا کی پیدا کردہ ہے۔ شیعان عثمان، شیعان علی دو میں تقسیم کر کے، اس کے بعد شیعان عثمان کا نام تو بدل گیا، وہ تو سنی ہو گئے، اور شیعان علی وہ شیعان علی رہ گئے، وہ شیعہ ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا، حضرت علی نے تو ان کو زندہ جلایا تھا، عبداللہ ابن سبا کو اور اس کے 40 آدمیوں کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کہتے تم خدا ہو۔ الوہیت علی کا عقیدہ انہوں نے پیش کیا۔ پال نے تو حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا تھا، انہوں نے خدا کا، اب کیا اللہ میری زبان پہ کوئی نامناسب نہ آ جائے، خیر خدا بنا دیا۔ ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ اور غالب جیسا شاعر کہتا ہے، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں اگر بو تراب حضرت علی کی بندگی کر رہا ہوں، غلامی کر رہا ہوں، تو اصل میں تو خدا کی بندگی کر رہا ہوں۔ یہ سارا فتنہ جو تھا، بہرحال یہ جو یورپ کے اندر نئی تہذیب انہوں نے برپا کی، اس کے ساتھ ہی ان کی ایک تنظیمی ایک موومنٹ شروع ہوئی پوری دنیا کو اپنے تسلط میں لینے کے لیے، اس لیے کہ یورپ کو تو انہوں نے فتح کر لیا، جنسی آوارگی بڑھا دی، اخلاقی طور پہ کھوکھلا کر دیا، سودی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے، جیسے کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، سودی کاروبار کی اجازت جو کہ پوپ کے زمانے میں حرام تھی، بالکل کوئی سود کی اجازت نہیں تھی یورپ کے اندر، حرام مطلق۔ پروٹیسٹنٹ مذہب کے تحت انہوں نے اجازت حاصل کی۔ پھر یہ ملکوں کو لڑاتے تھے آپس میں، چھوٹے چھوٹے ملک تھے نا، بے شمار ملک تھے یورپ کے اندر، آپس میں لڑائی کروائی۔ اب ان کو اسلحہ کے لیے قرضے کی ضرورت ہے، اسے بھی قرضہ دیا، اسے بھی قرضہ دیا، منہ مانگے ریٹ کے اوپر جو ہے، سود کے اوپر، اور ساری دولت جو ہے انہوں نے سنبھال لی، ہاؤس آف راس چائلڈز، اور یہ بڑے بڑے جو بینکرز تھے، گویا کہ یورپ کی حکومتیں جو ان کی مقروض ہو کر رہ گئی۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بہت بڑی چالاکی چلی، آرڈر آف الومیناٹی قائم کیا 1776 میں۔ پوری دنیا کے ذہین لوگوں کو پہلے سپاٹ کرو، کہاں کہاں ذہین آدمی ہیں، انہیں قابو میں کرو،
انہیں کچھ وظیفے دے کر بلاؤ اپنے ہاں، ان کی برین واشنگ کرو. یہ بڑے بڑے فاؤنڈیشنز جو بنی ہیں، وظیفے دیے جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں ہمیں وظیفے مل رہے ہیں، ہم امریکہ جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کریں گے. وہ جا کر وہاں پہ کیا ہوتا تھا، ان کا ذہن صاف کیا جائے، اسلام اس میں سے نکال کر الحاد اور مادیت اور مادہ پرستی اور شیطنت اور شہوانیت جو ہے اس کی پوری طرح تخلیدی کر دی جائے، تاکہ تمام دنیا کے جو ذہین عناصر ہیں وہ ہمارے قابو میں ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کے اپنے پاس فائل بنا لیتے تھے، یہ دیکھو تمہارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. آپ سوچئے کس طرح شاہ فیصل شہید کو اس کے ایک بھتیجے نے شہید کیا ہے، اور وہ بھتیجا جس کی تصویر آئی تھی کہ یہودی لڑکی اس کے کندھے پر سوار ہے. سیکس میں پھنساؤ ان کو، پھر ان سے کام لو، کرو، اگر نہیں کرو گے تو دیکھو تمہارا ریکارڈ ہمارے پاس، ہم تمہارے ملکوں کو بھیج دیں گے، تم یہ کرتے رہو، ورنہ جو ہم کہہ رہے ہیں کرو. آرڈر آف الومیناٹی 1776، جو $1 بل جو ہے، $1 نوٹ، اس کے اوپر جو 1776 ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ آزادی کا سال ہے. نہیں، یہ آرڈر آف الومیناٹی کا جو ہے اس کی تاسیس کا سن ہے. اس وقت انہوں نے دنیا کو نعرہ دیا، آرڈرس نوو سیکولورم، اے نیو سیکولر آرڈر آف دی ورلڈ، یہ ہمیں بنانا ہے. فری میسنری کو بہت بڑے پیمانے پر آرگنائز کیا، اس کے ذریعے سے انقلابات برپا کروائے، ان کو ان سے لڑاؤ، ان کو ان سے لڑاؤ، اپہیولز ہو، توڑ پھوڑ ہو، فری میسنری کے ذریعے. جیسے کہ میں نے بتایا مصطفیٰ کمال پاشا گرے وولف، ان کی سوانح عمری پر انگریزی میں جو کتاب چھپی تھی سب سے پہلے، گرے وولف، صاف ہے اس میں تو فری میسن تھا، اعلی کار یہودیوں کا بنا. اسلام کی جڑیں کھودی مصر پورے ترکی میں سے، جہاں 400 برس تک خلافت کا مرکز رہا ہے، وہاں پردہ حرام، وہاں عربی میں نماز پڑھنا حرام، وہاں عربی میں اذان دینا حرام. کیا کچھ ہوا ہے دنیا میں، اسی صدی میں ہوا ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، اسی صدی میں ہوا ہے. وہ ترک جو خلافت کے جو ہے امین رہے ہیں 400 برس تک، عالم اسلام کے سب سے بڑے محافظ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کا یہ حشر ہوا ہے. اسی کے ریمینز ہے نا. یہ کوسوو میں کیا ہے، کیوں ہے، بوسنیا میں کیوں ہے، یہ سب کے سب اس گریٹ آٹومان امپائر کے اثرات ہیں نا. باقیات و صالحات ہیں جو مسلمان وہاں آباد ہیں، ان کی برین واشنگ بہت ہو گئی، ان کی تہذیبی طور پر ان کو جو ہے بہت بدل دیا گیا، لیکن نام تو اللہ اور اس کے رسول کا ان کے پاس ہے ابھی. لیکن یہ سارا کا سارا ہے تو وہی معاملہ گریٹ آٹومان امپائر کا. لیکن وہ ختم ہوئی، چھوٹا سا ایک ملک ترکی رہ گیا، اور وہ ترکی بھی ہاتھ جوڑ کے مجھے بھی اپنے یورپین یونین میں شامل کر لو. ابھی تک تو ٹھوکرے مار رہے تھے، اب کچھ تھوڑی سی امید دلائی ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، ورنہ یہ کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. اس حال میں وہ ٹھوکرے مارتے رہے ترکی کو کہ ان کی درخواست جو تھی کہ مجھے یورپین یونین کے اندر شامل کیا جائے، نہیں. بہرحال اس وقت میری اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے، اس وقت دنیا میں جو شر کی طاقت ہے وہ ابلیس دی انویزیبل، اس کا لاؤ لشکر جو جنات میں سے انویزیبل ہے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اے بنی آدم وہ ابلیس اور اس کا لشکر جو ہے تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے تم انہیں نہیں دیکھتے. وہ جنات ہیں، نہیں دیکھ سکتے تم انہیں، وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اور عالم انسانیت میں اس ابلیسیت کا سب سے بڑا ایجنٹ یہود، دونوں زخمی سانپ ہیں. ابلیس کو زخم لگا تھا کہ آدم کو مجھ پر فوقیت دے دی گئی، اور ان کو یہ زخم لگا ہوا ہے کہ ہمارا مقام تھا 2000 برس تک جو امت محمد کو دے دیا گیا. لہذا دشمنی ان کے رگ و پے کے اندر اسلام کی، محمد الرسول اللہ کی، امت مسلمہ کی، یہ ان کے وجود کے اندر سرایت کیے ہوئے. اسی پر ایک کتاب بھی لکھی تھی ولیم وائی کرن نے، پونز ان دی گیم، کہ
باقی جتنے بھی انقلابی لیڈر فلاں یہ ہے اور وہ ہے مارکس ہے اور یہ سب کے سب تو در حقیقت پتلیاں ہیں. اصل میں یہ سارے کے سارے جو تار کھینچتے رہے ہیں یہ یہودی ہیں، زائدس ہے. اچھا اب سنیے، آرڈر الومناٹی بنایا، فری میسنری بنایا، اور اس کے بعد موسٹ ریسنٹ زائنزم ایک تحریک کی حیثیت سے شروع ہوئی. 1897 میں ایلڈرز آف دی زائن، بڑے بڑے جو بینکرز تھے، بلینز کے جو لوگ ایک چیک لکھ سکتے ہیں، انہوں نے زائنزم اور پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن مرتب کر کے 1897 میں ایک تحریک کا آغاز کیا. اس تحریک کا ایک سیاسی پروگرام تھا، خلافت کا خاتمہ کرایا، برطانیہ کے ذریعے سے فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت لی، کچھ جبر سے، کچھ منہ مانگے دام دے کر فلسطینی مسلمانوں سے ان کے مکان، ان کے دکانیں، ان کے کھیت خریدے، قدم جما لیے. پھر 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم کروا لی. پہلی جنگ ہوئی، عربوں کو شکست ہو گئی. دوسری جنگ 67 کی ہوئی، بہت بڑی شکست ہو گئی عربوں. وہ ہے اسرائیل. ایک ایجنڈا ان کا اس طریقے سے مکمل ہو رہا ہے. دوسرا معاشی ایجنڈا، پوری دنیا کو ہمیں جکڑنا ہے اپنے معاشی چنگل میں. اب اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے آپ. فلسفہ ان کا یہ ہے کہ دیکھیے پورے انسان صرف ہم ہیں، یہ باقی جو غیر یہودی ہیں، گوئمز اور جنٹائلز، یہ انسان نما حیوان ہے، انسان نہیں ہے. تو جیسے انسانوں کا حق ہے کہ وہ حیوانوں سے فائدہ اٹھائے، ایکسپلائٹ کرے، گھوڑے کو اپنے تانگے میں جوتے، حق ہے نا. اسی طرح یہودیوں کو حق ہے کہ بقیہ پوری نوع انسانی کو جس طرح چاہے ایکسپلائٹ کریں، جس طرح چاہے ان کا خون چوسیں، جس طرح چاہے ان کو دھوکہ دیں، ان سے فریب کریں، لیکن یہ کہ ان سے ہر طرح کا ناجائز انتفاع ان کا حق ہے. اس کے لیے دو ایجنڈے ان کے چل رہے ہیں. ایک ایجنڈا وہ ہے کہ جو زیادہ مذہبی یہودی اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے ان میں یہ کانفلکٹ ہے، اور یہی کانفلکٹ ہمارے لیے مبارک ثابت ہوگا. اور ایک ایجنڈا وہ ہے جس کو کہ سیکولر یہودی، زائنسٹ جو ہے، وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے. زائنزم کا پروگرام یہ ہے کہ پوری دنیا کو اکنامک ریجنز میں تقسیم کر دو. یہ نیشن سٹیٹس اور یہ قیدیں ویدیں، یہ ہماری جو ہے ایکسپورٹ پالیسی ہے، یہ ہم اگر امپورٹ آئے گا تو یہ ٹیکس لگا دیں گے، نہیں، سب ختم کرو. یہ اکنامک ریجنز بن جائیں، وہاں پر لوکل پاپولیشن لیبر کی حیثیت سے کام کرے گی، سرمایہ بھی ہم ان سے لیں گے، مینجمنٹ ہماری ہوگی، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ہوگا. تو جو بھی کچھ ہوگا اس میں سے ملائی ہم کھائیں گے، اور صرف چھاچھ جو ہے وہ ان کو بھی دیتے رہیں گے. جیسے گھوڑے کو بھی تو آخر شام کو اگر کچھ دانہ نہ ڈالا جائے تو اگلے دن کیسے جوتیں گے اس کو؟ تو کچھ تو دینا پڑے گا، سبسسٹنس لیول تو دینا پڑے گا. لیکن یہ کہ پوری نوع انسانی کو ریڈیوس کر دو کہ وہ حیوان بن جائے، جیسے گھوڑا ہو یا جو بھی لدو اونٹ ہو، یا جو بھی آپ کا رہٹ کے اندر چلنے والا بیل ہو، یا جو ہل میں جتا ہوا بیل ہے، وہ بن جائے حیوان. اور ذرا ان میں کوئی احساس وغیرہ پیدا ہو تو شہوت کے راستے سے اس کو تسکین دے دو، یا اپنی جنسی جو ہے آسودگی کے ذریعے سے سکون حاصل کر دو، اور زیادہ ہے تو منشیات کے ذریعے سے سکون حاصل کر دو. ہاں ان میں سے جو ذرا ذہین لوگ ہوں انہیں مینیجرز کی حیثیت سے امپلائے کر لو، MBA کرواؤ ان سے، تو وہ ہمارے ایجنٹ ہو جائیں گے. انہیں ذرا تنخواہیں اچھی دے دیں گے، لیکن جو ان کو جو تنخواہیں دیں گے کنزیومر سوسائٹی بنا کر وہ بھی واپس لے لیں گے. جو کماؤ خرچ کرو لگاؤ، اور وہ سارے پروڈکشن تو ہماری ہوگی. اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیلی ویژن سیٹ لو، پیسے آ گئے ہمارے پاس. بڑی سے بڑی کار لو، پھر پیسے آ گئے ہمارے پاس. یہ ہے نظام اس عالمی معیشت کا کہ جو ان کا پوری دنیا کو اپنے پھندے میں پھنسا لے.